بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان سلیم ضیاء، آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رات کے وقت کہیں گشت پہ تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی تنور کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، تو آپ نے اسے جگایا کہ کون ہیں آپ؟ تو اس نے سامنے سے کہا کہ سلطان معظم، میں مزدور آدمی ہوں، سارا دن مزدوری کرتا ہوں اور رات کو اس تندور کے قریب سو جاتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تمہاری رات کیسے کٹتی ہے اتنی سردی میں؟ اس نے کہا جی آدھی رات تو میں بالکل آپ کی طرح ہی کاٹتا ہوں اور آدھی رات جو ہے وہ آپ سے بہتر کاٹتا ہوں۔ تو اس پہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا کہ تمہاری بات جو ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اس کی وضاحت کرو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں، جب تک تنور گرم ہوتا ہے تو میں سو جاتا ہوں، کھراٹے لیتا ہوں، بڑی گہری نیند آتی ہے، لیکن جب تنور کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ کے تہجد کی نماز جو ہے نا وہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور فکر میں لگ جاتا ہوں۔ یہ جو کہانی میں نے بیان کی ہے، یہ جو حقائق میں نے آپ کو سنائی ہے، اصل میں دو باتیں اس سے سامنے آتی ہیں ہمارے۔ ایک تو ہے کہ اتنے بڑے سلطان کا رات کو گشت کرنا اپنی رعایا کا خیال رکھنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے قناعت کی دولت، یعنی اس مزدور نے جو کہ غریب آدمی تھا، سارا دن مزدوری کرتا، تھکا ماندہ، جب آتا تو اسے سونے کے لیے بھی کوئی آرام دہ جگہ نہ تھی، تو اس میں قناعت کی دولت ہے کہ اس نے قناعت کی ہوئی تھی۔ تو اس واقعے کو میں جوڑنا چاہتا ہوں یہ موجودہ حالات کے ساتھ کہ ہمارے حکمرانوں کا حال دیکھیے، یعنی بڑے بڑے بنگلے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، دنیا کی تمام آسائشیں میرے خیال میں ان کو میسر ہیں، لیکن سکون نام کی پھر بھی کوئی چیز نہیں ہے، رعایا جائے بھاڑ میں۔ اور اس بندے کی طرف دیکھیں کہ وہ سارا دن مزدوری کر کے اپنی دال روٹی، یعنی پیٹ بھرنے کا وہ اسے تھا کہ میرا پیٹ بھر گیا تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور یہ کہہ لیں کہ کھلے آسمان کے تلے زمین پہ لیٹ جاتا تھا بوریا بستر لگا کے، یعنی وہ تنور بھی لامحالہ کسی سڑک کے کنارے ہوگا۔ تو ہمارے حکمران یعنی 50 لاکھ کی گھڑی باندھتے ہیں، 9 لاکھ کا جوتا پہنتے ہیں، 16 لاکھ کے لباس جو ہیں زیب تن کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یعنی ہرس، لالچ اور طمع جو ہے، یعنی یوں لگتا ہے کہ ان کے گلے میں جو ہے نا وہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو بند کر سکے، یعنی وہ اپنے حریص پن میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ پوری دنیا کی دولت جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے۔ تو دیکھیں، اس میں اس حقائق سے ہم نے بڑے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو میں نے حکمرانوں کی بات کی ہے کہ وہ بھی اللہ کے بندے تھے خاص، جنہوں اللہ تعالیٰ نے جنہیں نوازا تھا حکمرانی سے، وہ اس لائق تھے کہ وہ حکمرانی کا حق ادا کر سکیں اور عوام کے حقوق کا خیال رکھ سکیں، اور عوام بھی اتنی شاندار تھی کہ وہ اپنا دال روٹی کا سوچتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے موجودہ دور کے حکمرانوں کو، ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ صرف اپنی ذات ہی کا نہ سوچیں، اپنی دنیاوی زندگی کا سوچیں، اپنی عوام کا سوچیں، اپنے ملک کا سوچیں، اپنی قوم کا سوچیں، اور اپنی جو آخری زندگی ہے جو کہ ایک دائمی زندگی ہے۔ تو جس طرح علامہ اقبال نے کہا نا کہ یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یعنی اس دنیا جو ہے وہاں یہ بقا ہے ہمیشہ کے لیے، تو اس میں جو رہنا ہے، اگر وہ جزا و سزا کا سلسلہ جو اللہ نے رکھا ہے کہ خدا ہماری عاقبت جو ہے وہ خیر سے کرے، تو اگر یہ اعمال کا ہمیں بدلہ دینا پڑا جو ہم کر رہے ہیں
تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ فی امان اللہ جی، بہت شکریہ۔